बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाइस्ता स्टूडियो 9। आज का हमारा टॉपिक है मेहरन फुप्पो। मैंने जब ससुराल में कदम रखा तो सबसे ज़्यादा खदशात मुझे मेहरन फुप्पो की वजह से लाहक थे। रही सही कसर मेरी दोस्तों और कज़नों की तरफ से भेजी हुई वीडियोस ने पूरी कर दी थी। मेरा व्हाट्सएप इन दिनों ससुराल ख़ास तौर पर फुप्पो से मुतल्लिक ख़तरनाक पैगामात से भरा हुआ था। बल्कि मेरी दोस्त आलिया ने तो पूरे यकीन के साथ ये बयान जारी कर दिया था कि फुप्पो अपने भतीजे की बारात पे भी नहीं आई, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गई होंगी। उसने तो बल्कि ये बात कह दी थी, जो फुप्पो होती हैं उनका काम ही ये होता है ऐन हालात के ऊपर, वो मौके के ऊपर, पूरे मौके के ऊपर जाके कोई ना कोई दगा दे जाती हैं। या इस बात पे कि हमें अच्छा सूट नहीं दिलाया गया, खाला को अच्छा सूट लेके दे दिया गया है, या इस बात पे कि सजी हुई गाड़ी के ऊपर दुल्हे के साथ उसकी मामी बैठ के चली गई है, मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए। इस तरह की कोई ना कोई बात बना के वो नाराज़ होके बैठ जाती हैं। नाजिया ने तो तबसरा शुरू कर दिया, ओहो असल बात तो ये होगी कि फुप्पो की अपनी कोई बेटी होगी, वो चाहती होगी कि नासर यानी कि तुम्हारे शोहर के साथ उसकी शादी करवाऊं, लेकिन ऐन जब वो नामुमकिन बन गई बात तो वो नाराज़ होके बैठ गई होगी कि मैंने तो शादी पे ही नहीं जाना, बारात के साथ ही नहीं जाना। अलबत्ता मैं तो दुल्हन बनी हुई थी, मैं उनकी बातें सिर्फ सुन सकती थी, आगे से कोई जवाब दे नहीं सकती थी। मैं उन सब की बातें सुनती हुई दुल्हन की गाड़ी में बैठी, और लेकिन उनकी आवाज़ों की बाज़ गश्त जो थी वो मेरे कानों के साथ अभी भी टकरा रही थी। मुख्तलिफ रस्मों के बाद मुझे मेरे सजे हुए कमरे में जाके बैठा दिया गया, और तब मेहरन फुप्पो छोटे छोटे कदम उठाती हुई मेरे कमरे में मेरे पास आई। नई ज़िंदगी की बहुत सारी दुआएं और नसीहतें की, लेकिन अब मुझे ठीक तरह से याद नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या कुछ कहा था। ख़ानदान भर और नासर के दोस्तों की तरफ से दावतों का सिलसिला निमटा तो किचन की ज़िम्मेदारी मेरे नातवां कंधे पर डाल दी गई। मैं उन दिनों सबसे ज़्यादा मुख्तात मेहरन फुप्पो से रहती थी। सास मेरी बहुत नेक फितरत और नेक दिल की थी। मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर मेहरन फुप्पो ने ही मेरी सास को टफ टाइम दिया होगा। अपनी सास और अपना आप तो मुझे मासूम आवाम की तरह लगता था, और मेहरन फुप्पो हुक्मरानी करती हुई कोई मलका लगती थी। मेहरन फुप्पो की अपनी शादी चंद माह बाद ही उसकी तलाक हो गई थी, और तब से वो नासर यानी मेरे शोहर के घर में रहती थी, और वो सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। मेरे साथ तो दरअसल वो मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन नई दुल्हन के साथ तो ऐसे ही शुरू में प्रोटोकॉल मिलता है उसको, लेकिन असल रंग ढंग तो बाद में ही पता चलते हैं। लेकिन खैर, जब किचन की ज़िम्मेदारी मुझ पे पड़ी तो फुप्पो मेरे साथ बहुत से कामों में हेल्प करती थी। फुप्पो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी। मैंने जब पहले दिन खाना बनाया, दस्तरख्वान लगा, सब उस पे खाना खाने बैठ गए, मेरी नज़र मेहरन फुप्पो पर थी कि सबसे ज़्यादा मेरी गलतियाँ और मिस्टेक जो है, सबसे पहले मेहरन फुप्पो ही मेरी गलतियों को निकालेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सब ने जब खाना खाया तो सबके साथ मेहरन फुप्पो ने भी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ की, और उन्होंने मेरी नाजुक कलाई पर चांदी की ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट करके पहना दी। ये इतना प्यारा ब्रेसलेट था कि मुझे उनकी पसंद की दाद दिए बिना मैं ना रह सकी, लेकिन दिल ही में मैं उनके सामने बिल्कुल ना बोली। मैं समझ रही थी कि आज ये अच्छी बन रही होगी, आगे देखे होता क्या है। ज़िंदगी अब मामूल पर आ चुकी थी, घर की मसरूफियात ज़्यादा थी, लिहाजा मैं भी अब इनमें घुल कर रह गई थी। मौसम गर्मा की छुट्टियाँ थी, इस वक्त सब घर पे ही होते थे। मेहरन फुप्पो भी घर पे होती थी। मैं ज़्यादा उनसे बात नहीं करती थी। मैंने एक चुप और 100 सुख के फार्मूले को अपना लिया था, लेकिन इस पर अमल सिर्फ मैं मेहरन फुप्पो के लिए करती थी। उनसे मैं बात कम करती थी, और बाकी लोगों से, अपनी सास, ससुर से, नासर से मैं ना सिर्फ बातें करती थी बल्कि उनका तो मैं दिमाग चट कर जाती थी। इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम बीबीसी का नुमाइंदा रखा हुआ था। फुप्पो बज़ाहिर बहुत मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन वो किसी मामले में अपनी राय नहीं देती थी, सबकी सुनती थी और मुस्कुरा देती थी। मुझे तो उनका ऐसा करना सिर्फ गुरूर ही लगता था। मीसनी होगी, चुप रहती हैं और अंदर से कोई मुनाफकत करेंगी।
وقت یوں ہی گزرتا رہا، کتنی ہی بہاریں آئیں اور گزر گئیں۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ میں ایک خوش نصیبوں میں سے ہوں جس کا پالا روایتی سسرال سے نہیں پڑا، اچھے، شریف اور قدر کرنے والے لوگوں سے پڑا ہے۔ میرے ننھے منھے دو شہزادے ابو بکر اور عمر تو اس گھر والوں کی جان تھے۔ مجھے تو وہ ہر وقت اپنے پیچھے پیچھے لگائے رکھتے تھے۔ جڑواں تو تھے مگر دونوں گھر کے مختلف کونوں میں کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ مصروف ہو کر میں اور مہرن پھپھو جو تھی وہ ہر وقت ان کی احتیاطی تدابیر میں رہتی تھیں۔ مجھے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ مہرن پھپھو جو ہیں وہ بے ضرر تھیں، ان کی طرف سے مجھے کبھی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ معاملات زندگی میں ہلچل تب ہوئی جب میں نے ناصر سے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے میری بات سنی اور فوراً ہی انکار کر دیا۔ روایتی مردوں کی طرح بیوی کو خود سے آگے بڑھتا ہوا وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بس بچے پالو اور میرے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، ایسے ہی میری دوڑ میری دوست نازیہ تک۔ میں نے اپنی فریاد ساری اپنی دوست کو بتا دی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر میں نے کال کاٹ دی۔ پھر بہت دنوں بعد مجھے میکے آنا ہوا تو وقتاً فوقتاً سب کی کال آتی رہی۔ مجھ سے زیادہ سب بچوں کو مس کر رہے تھے۔ ان دنوں مجھے احساس ہوا کہ میرا کھونٹا تو اب کتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ میرے یہ خیال آتے ہی میرے ہونٹوں پہ مسکان بکھر گئی۔ ناصر کی کال آئی تو میں نے دوبارہ جاب کی بات کی تو بحث طویل ہو گئی۔ ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے غصے سے کال کاٹ دی، میں اپنی ڈگری کو اب ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ اب اتنے عرصے بعد جابز اناؤنس ہوئی ہیں تو سنہری موقع تھا، پھر کبھی دوبارہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ناصر کی میں محتاج نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پال سکتی ہوں۔ میں گھر میں قید ہو کے نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی پڑھی ہوئی تعلیم کو ضائع نہیں کرنا۔ امی اور بہن کے سامنے میں نے دل کھول کے رکھ دیا کہ میں جاب کروں گی، میں گھر بند کے نہیں رہ سکتی کہ میں سارا دن نوکری گھر والوں کی کرتی رہوں، نوکروں کی طرح کام کرتی رہوں، بچے سنبھالتی رہوں اور ناصر کے ماں باپ کو سنبھالتی رہوں۔ بس میں تو گھر میں ہر وقت جیسے چکی پیسنے والی نہیں بن سکتی۔ میں تو باہر نکلوں گی اور جاب کروں گی، اپنی پڑھائی لکھائی کا استعمال میں لاؤں گی۔ میں 21ویں صدی کی لڑکی ہوں، میں سر اٹھا کر جینے والی روشن خیال اور باشعور، اور 5 سال میں نے ان کی خدمت کی ہے، محبت کی ہے، 2 پھول جیسے بیٹے دیے ہیں، اور پھر بھی قدر میری یہ ہے کہ میں نے صرف ایک خواہش کی ہے کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، اور ناصر نے تو اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ جب آئے گا تو اس کو گیٹ پہ ہی واپس کرا دینا، اور میری شرط جب تک منظور نہیں ہوگی تو میں واپس نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے طلاق دے دیں وہ۔ میری امی مجھے سمجھانے لگی کہ تم ناشکری کر رہی ہو، جو اچھے سسرال والے تمہیں ملے ہیں، نیک شوہر ملا ہے، پھول جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 بیٹے دیے ہیں، تم تو ضد ہی لے کر بیٹھ گئی ہو۔ لیکن مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے تو عجیب ہی ٹھان لی تھی کہ طلاق کا تمغہ میں اپنے سینے پہ سجا لوں گی اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی لوں گی۔ میں حقوق نسواں کے علمبردار بنی ہوئی تھی اور پہلی آواز اپنے حق کے لیے میں نے اٹھائی تھی کہ میں ناصر کی جب کال آتی تو میں اس کو کاٹ دیتی، میں اٹھاتی نہ۔ ساس سسر مجھے گھر لینے آئے لیکن میں نے ایک ہی ضد باندھی ہوئی تھی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ شاید میں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ساس سسر کے سمجھانے پر بھی میں راضی نہ ہوئی۔ امی جان کے گھر رہتے ہوئے مجھے 20 دن ہو گئے تھے۔ اب دروازے پر بیل بجی تو میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سی آئی۔ میں نے سمجھا کہ ناصر آفس سے واپسی پہ آتے ہوئے مجھے لینے آئے ہوں گے کہ میں اب اس کو گھر لے جاتا ہوں، لیکن جب دروازہ میرے بھائی کھولنے گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کے پیچھے مہرن پھپھو ہے۔ مہرن پھپھو نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ اتنے عرصے کے بعد وہ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی۔ انہوں نے بچوں کو پیار کیا، میرے پاس بیٹھی، میرے چہرے پر بوسہ دیا اور انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس طرح سے میرا دل بھی بھر آیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں سہولت چاہتی ہوں کہ بچوں، اتنی مہنگائی کا دور ہے اور بچوں کے بھی اچھی زندگی گزرے گی۔ میں
نے جب اتنی لمبی بات کی تو مہرن پھپھو چپ کر کے میری بات سنتی رہی۔ جب میں بول بول کر تھک گئی اور میں نے بات پوری کر لی اور میں چپ ہو گئی تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، سعدیہ بیٹا، میری اگر کوئی بیٹی ہوتی تو آج وہ تمہاری عمر کی ہوتی۔ برسوں پہلے میں نے اپنا آشیانہ، اپنا گھر بھی تمہاری طرح اسی ضد میں آ کے اجاڑ لیا تھا۔ میرا شوہر نیک فطرت تھا، گھر والے بھی بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ آج یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں محسوس کر رہی کہ غلطی صرف میری تھی۔ میں نے محبت اور شرافت کو ایک طرف رکھ دیا اور یہ ضد باندھ لی تھی کہ میں نوکری کروں گی، اور میں نے نوکری کا انتخاب کیا اور ان لوگوں سے کہہ دیا کہ آپ مجھے بے شک طلاق دے دیں۔ جو آج تم نے جس بات کو بیٹا انا بنا لی ہے وہی میری حالات تھے اور میں نے طلاق لے لی۔ میں بھی یہی کہتی تھی کہ میں سسرال والوں کی خدمتیں اور خوش آمدیں کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی ضد سے بڑھ کر وہ بڑی بات بن گئی۔ میرا شوہر یہ سب نہ کر سکا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے الگ گھر لے دیں، لیکن وہ یہ سب جب نہ کر سکا تو میں نے بڑھ چڑھ کر طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ بھائی، بھابھی اور ناصر مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن گھر میں مجھے وہ ملکیت کا احساس تو نہیں ہوتا جو انسان کو اپنے گھر میں ہوتا ہے۔ میرا دامن آج بھی خالی ہے۔ ٹیچرز جب اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، پوتوں کو ساتھ لے کر اسکول کے گیٹ کو عبور کرتی ہیں، اسکول میں انٹر ہوتی ہیں، کسی میلے میں، کسی میٹنگ میں، تو میرا دل اس وقت چیر جاتا ہے۔ میری بیٹی، تم بھی ذرا سوچو، یہ تمہارے میں بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، گھر کی ذمہ داری ہے۔ وہ ناصر اگر چاہتا ہے کہ تم پہ میں باہر کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تم آزاد رہو، تم گھر کی ملکہ ہو، تم کوئی نوکرانی نہیں ہو، تمہیں وہ ملازم بنا کے نہیں رکھے گا، تمہیں اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو ملے گا، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ تم ایسی ضد پہ نہ لگی رہو، شیطان کو داؤ چلانے کا موقع نہ دو۔ آج جو مہرن پھپھو تمہیں برسوں کے بعد ایک سعدیہ کو سمجھا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ چند سالوں بعد یہ سعدیہ کسی اور مہرن پھپھو کو یہی باتیں سمجھا رہی ہو۔ بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے اور شوہر کی جدائی پہ ڈٹے نہ رہو۔ شیطان اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ تم اس ضد میں نہ لگی رہو کہ شیطان جو ہے وہ جیت جائے، لیکن تمہارے اس طرح کرنے سے بچے باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے۔ تمہارا مطلب بالکل غلط ہے بیٹا۔ ناصر کی بات بھی درست نہیں ہے، لیکن میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی۔ میں تمہیں حقیقت بات سمجھا رہی ہوں کہ تم انا میں آ کے اپنے گھر کو مت اجاڑو، اپنے گھر چلو، اپنا آشیانہ بچا لو بیٹا۔ انہوں نے اپنے یہ ٹوٹے ہوئے الفاظ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں نم ہو گئیں، وہ شدید رونے لگی۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا، مہرن پھپھو اس وقت جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل حقیقت ہے، سچ ہے۔ میں تو پاگل ہوں، میں کن باتوں میں لگ گئی ہوں، کس ضد میں لگ گئی ہوں۔ اتنے نیک اور اچھے گھر والے اور اتنا پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر میں کس ضد میں لگ گئی ہوں۔ جو عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں وہ ڈبل ٹینشن میں آ جاتی ہیں، ان کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور باہر کی نوکری بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں کیوں باہر کا بوجھ اٹھاؤں جب ناصر کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان اکٹھا کیا اور بچوں کو لیا اور مہرن پھپھو کے ساتھ میں واپس اپنی جنت جیسے گھر میں نے قدم رکھ دیا۔ بچے بھی بہت خوش ہوئے، ان کا دل بھی باغ باغ ہو گیا، سب مل کر بہت خوش ہوئے۔ میں ناصر کا انتظار کرنے لگی کہ ناصر میرا محبت بھرا شوہر جب شام کو آئے گا تو میں مسکراتے ہوئے اس کا خیر مقدم کروں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے خوشی اور بے یقینی کے پناہوں میں لے گا، اور غلط تو میں ہی تھی، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ اس طرح سے میں اپنے ہنستے بستے گھر میں دوبارہ چلی گئی۔ ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا دیں کہ جو بات شوہر کہتا ہے، یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بات شوہر کہے اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت بی بی فاطمہ سے کہا تھا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے تو جو شوہر کہے، شوہر کی بات آپ نے ماننی ہے، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر آپ نے قدم نہیں بنانا۔ میں نے ایک واقعہ بنایا ہوا ہے۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी फ़ातिमा को ससुराल लेने गए तो उस फ़ातिमा ने आगे से क्या कहा कि जब तक मेरा शौहर घर वापस नहीं आएगा अब्बाजान मैं उसकी इजाज़त लिए बगैर आपके साथ नहीं जाऊंगी। इस वाक़े को आप मुकम्मल देखें, उसका ये थंबनेल है, ये वीडियो है कि बेटी को उस वक़्त अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक शौहर उसको इजाज़त न दे। जब शौहर उसकी जॉब करने के हक़ में ही नहीं है, वो कहता है मैं सब खर्चे उठाऊंगा, तो फिर टेंशन किस बात की? घर में रहें, क्यों डबल डबल टेंशन लेनी है कि आप बाहर की भी नौकरी करें और घर आके थके हुए घर की भी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। औरत बेशक जॉब भी करती है, उसको घर का भी समेटना पड़ता है और बाहर का भी है, तो आप ईज़ी फील करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। बहुत सी बेटियां, बहुत से घर ऐसे हैं जो बात को अना बना लेते हैं, कहते हैं कि ये काम मैंने करना ही करना है, बेशक मेरा घर जाता है तो जाए। मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को संवार दे और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। जाते जाते आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल शाइस्ता स्टूडियो 9 को सब्सक्राइब कर लिया है। कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।